روایت کہتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر جو سب سے زیادہ گریہ کیا ہے وہ جناب ام کلثوم نے کیا ہے، اور آواز بھی مرضیہ بڑھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب گئے تھے تو گودیاں سلامت تھی، آئے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی ہیں۔ ارباب اعظام، علی و بطول کی اس بیٹی کے بعد ایک بڑی دکھیاری ماں جسے رباب کہتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بہن کی گودی اجڑ جائے، رباب کا سہاگ بھی اجڑ گیا اور رباب کی گود بھی اجڑ گئی۔ سنیں گے جملہ، رباب کی گود اجڑ گئی، رباب کا سہاگ اجڑ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام سے آزاد ہوا، گھر تک روتے جاؤ گے، عجیب روایت ہے، آزاد ہوا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ان سے کہو جو تبرکات لوٹے گئے ہیں ان تبرکات کو واپس کر دیں، جو تبرکات لوٹے گئے ہیں انہیں واپس کر دیں۔ سید سجاد نے کہا تبرکات آئے، اب اس کی الگ فہرست ہے کہ کیا آیا، لیکن یہ طے ہے کہ سب نے لکھا کہ چند چادریں ایک تھال میں کر کے ایک بی بی لے کر آئی، کہا یہ تم میں سے جس کی چادر ہے وہ لے لو۔ زینب آگے بڑھی، اپنی چادر اٹھائی، سر پہ رکھا، ام کلثوم آگے بڑھی، چادر اٹھائی، سر پہ رکھا، رباب آگے بڑھی، چادر اٹھائی، سر پہ رکھا، لیلا آگے بڑھی، چادر اٹھائی، سر پہ رکھا۔ ہاں ارباب اعزا، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی رہی اور چادر اٹھاتی رہی، آخر میں ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی، ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے پوچھا یہ چادر کس کی ہے، کیا کوئی تم میں سے لینے والا نہیں؟ رباب آگے بڑھ کے کہتی ہے ارے یہ میری بچی کی چادر ہے، علماء کہتے ہیں رباب نے سکینہ کی چادر اٹھائی، دوبارہ زندان شام میں پہنچی، اور زندان شام میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ رباب نے چادر کو قبر سکینہ پہ رکھا، اے سکینہ چادر مل گئی ہے، اور اس کے بعد تعویذ قبر سے سکینہ کی قبر کو ایسے لپٹا لیا جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے کلیجے سے لپٹا لیتی ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی رباب نہ آئی تو زینب گئی، سننا میری بہنیں، بھائی سنو عجیب جملہ ہے روایت کا، جب بہت دیر ہو گئی جناب رباب زندان شام سے باہر نہ آئی تو جناب زینب زندان شام میں گئی، رباب کا شانہ پکڑا اور چاہا کہ بیٹی کی قبر سے ماں کو الگ کرے۔ رباب نے قبر سکینہ کو نہ چھوڑا، ماں نے چاہا جدا کرے، رباب نے نہ چھوڑا۔ عزیزو، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے عجیب جملہ کہا، علامہ جوادی کہتے ہیں سننا میرے بھائی عجیب زینب کی غربت کا جملہ، وہ کہتے ہیں زینب کے لیے چلتے خیمے سے سید سجاد کو باہر نکالنا آسان تھا، سکینہ کی قبر سے رباب کو اٹھانا مشکل تھا۔ زینب جانے، زینب کا کلیجہ جانے، سکینہ کی قبر سے رباب کو کیسے رباب کو کیسے اٹھایا؟ بس ارباب ہے، کوشش کرو ایک قطرہ نکل جائے، سیدہ کے رومال کی زینت بن جائے۔ یہ ہے جناب فضہ کی ہماری۔ عزیزوں بس ایک جملہ کہوں گا، اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو آپ کے مجلس ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بڑے مسائب ہیں بی بی فضہ کے، بڑی مشکلات ہیں بی بی فضہ کی، لیکن ساری چیزیں چھوڑ کر بس ایک جملہ کہوں گا کہ جب دربار یزید میں کسی ظالم نے سکینہ کو کنیزی میں مانگا، اللہ اکبر، جب یزید کے دربار میں کسی ظالم نے جناب سکینہ کو کنیزی میں مانگا تو جناب سکینہ پھوپھی سے لپٹ گئی۔ جناب زینب کہتی ہے سکینہ نہ گھبراؤ،
یہ تمہیں کنیزی میں نہیں دے سکتا. یزید نے کہا میں دے سکتا ہوں. جناب زینب اور یزید میں گفتگو ہوئی. یزید نے کہا کہ زینب نے ہمارے ساتھ بات کی ہے, بدتمیزی کی, جس کو کہلے خدا نہ خواستہ زینب کو قاضیانے مارے جائے. عزیزو آپ سوچ سکتے ہیں علی بطول کی بیٹی ہے, شرابیوں کا دربار ہے, اور ایک ظالم تازیانہ لے کر زینب کی طرف آگے بڑھا. اب فضا سے نہ رہا گیا. اب تک جو فضا خاموش تھی زینب کے آگے آ کر کھڑی گئی. ایک مرتبہ یزید کہتا یہ کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ کی کنیز فضا. یہ فاطمہ کنیز فضا. ظالم کہتا ہے فضا کو بھی تازیانہ مارا جائے. اب جو فضا کو تازیانہ مارنے کی باری آئی تو فضا نے دیکھا یزید کے تخت کے پیچھے کچھ حبش کے جوان ہیں. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے او حبش کے رہنے والوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو چند ظالم تازیانہ مارنا چاہتے ہیں, تم کھڑے دیکھ رہے ہو. وہ حبشی ننگی تلوار لے کر یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں یزید اگر فضا کو تازیانہ لگ گیا تو ابھی تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہیں گی. تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہیں گی. بار باب عذاب. اس نے روک لیا, جلاد نے تازیانہ نہیں مارا. اب یہاں پر روایت تو نہیں ہے, علماء پڑھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جناب مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں, مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں, سفر سے آتے ہیں سوغات نظر لاتے ہیں, مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں, ہر ایک قدم ہے بکا کب لبوں پہ بین نہیں, ہر ایک قدم ہے بکا کب لبوں پہ بین نہیں, ہمارے زندہ